حضرات، اب میں دعوت خطاب دے رہا ہوں ہماری جماعت کے ضلعی ناظم محترم جناب خالد محمود اظہر صاحب تشریف لائیں گے اور آپ احباب سے ہم کلام ہوں گے، اور ناظم محترم ہی جناب ڈاکٹر حافظ عبدالکریم حافظہ اللہ کو دعوت خطاب دیں گے۔ حضرات ذرا اپنے جاگنے کا سکوت دیجئے۔ ابھی آپ کے سامنے مسئلے کے اہل حدیث کے عظیم جرنیل، وکیل صحابہ، ناظم اعلیٰ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان فضیلت الشیخ ڈاکٹر حافظ عبدالکریم حافظہ اللہ کو ان کے آنے سے پہلے آپ کو یہ بھی بتانا چاہتے ہیں، ابھی آپ کے سامنے فضیلت الشیخ علامہ سیف اللہ خالد حافظ اللہ بھی موجود ہیں، اور ان کے بعد آپ کی اسی دھرتی کے بیٹے محبوب عوام قاری یاسین حیدر حافظہ اللہ کا خطاب ہونا ہے، اور آخر میں ترجمان مسلک اہل حدیث علامہ سبطین شاہ نقوی حافظہ اللہ کا تفصیلی خطاب ہوگا۔ آپ حضرات ذرا جم کے بیٹھیے، جاگ کے بیٹھیے، اور جن جن بھائیوں کے سامنے ان کے ہاتھ میں موبائل ہے، اپنے موبائلوں کو لائٹوں کو آن کیجئے اور اپنے جرنیل اور وکیل صحابہ محسن اہل حدیث محسن ڈیرہ غازی خان کا استقبال کیجئے۔ ذرا کھڑے ہو جائیے، ذرا کھڑے ہو جائیے، اور محسن اہل حدیث محسن پاکستان محسن ڈیرہ غازی خان، میری مراد فضیلت الشیخ وکیل صحابہ محترم جناب ڈاکٹر حافظ عبدالکریم حافظہ اللہ تعالی اس نعرے کے ساتھ نعرہ تکبیر، ساتھ سے آواز لگائیے، نعرہ تکبیر، ہمت والا جرأت والا، ہمت والا جرأت والا محترم جناب فضیلت الشیخ ڈاکٹر حافظ عبدالکریم۔ والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين۔ رات دا کافی وقت گزر گئے اور بھاری تک والے سارے ترائے خطیب باقی ہیں۔ محترم مولانا سیف اللہ خالد صاحب، محترم مولانا قاری یاسین حیدر صاحب، اور محترم مولانا سید سبطین شاہ نقوی صاحب۔ میرا خیال ہے میرے خطاب کی ضرورت کہنی کچھ ساتھ ساتھ اکٹھے رہے نے انشاءاللہ کہیں ملے تاکہ خطاب بھی سنے سوں۔ میں مرکز القرا دی انتظامیہ دا شکریہ ادا کرنا شیخ نذیر احمد ندوی صاحب دا، اور شیخ خالد اظہر صاحب کا، اور باقی تمام اساتذہ، معاونین، جماعتی دوست، قاری عبدالرحیم کلیم صاحب، قاری یاسین حیدر صاحب، اور باقی جتنا بھی دوست احباب ہیں، مولانا عبدالمنان صاحب دا، عبدالمنان شورش صاحب دا، تمام دوستنا علماء دا،
منتظمین دا شکریہ ادا کرنا اور تارا بھی شکریہ ادا کرنا کہ تساں مہربانی کی ہے، تکلیف کی ہے، تشریف گیندے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ساری کوشش کو قبول فرماوے، تارے عمل کو قبول فرماوے، اور اللہ تعالیٰ جنہیں سارے دوستیں پروگرام کو کامیاب کرنے کی توفیق کی کوشش کی ہے، انہیں دی کوشش قبول فرماوے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔ صحیح بات یہ ہے کہ جس طرح محترم جناب خالد محمود اظہر صاحب حافظہ اللہ تعالی فرما رہے تھے کہ وہ وکیل صحابہ کو دعوت خطاب دینے جا رہے ہیں، صحیح بات یہ ہے کہ جناب ڈاکٹر حافظ عبدالکریم حافظہ اللہ نے ایوان بالا میں ناموس صحابہ اور اہل بیت بل پیش کر کے ہر اہل حدیث کے سر کو فخر سے بلند کر دیا ہے، اور آج اللہ کی توفیق سے لوگ مان گئے ہیں کہ لوگ نعرے مار سکتے ہیں، لیکن صحیح معنی میں اگر صحابہ کی کسی بھی اعتبار سے یا اہل بیت کی ناموس کا صحیح مقدمہ لڑا ہے تو ایک فرزند اہل حدیث نے لڑا ہے۔ میں یہاں ایک اور بات کی طرف اشارہ کرنا بھی ضروری سمجھتا ہوں۔ ہمارے پرانے دوستوں کو یہ بات یاد ہوگی کہ ایک وقت تھا کہ جماعت کی طرف سے جناب ڈاکٹر حافظ عبدالکریم حافظہ اللہ نے سخی سرور میں ایک مرکز تعمیر کیا تھا، لیکن بعد میں کچھ ناعقل اندیش لوگوں نے اسے مسمار کر دیا، اور اپنے تئیں انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید یہ چراغ مصطفی کو یوں گل کر دیا جائے گا۔ میں آپ احباب کے لیے، آپ کی اطلاع کے لیے یہ بتلاتا چلوں، آج وہ وقت آن پہنچا ہے۔ قاعدہ گیٹ کے اوپر گنوا کے دوست آئے ہیں، رفع الیدین کہنے والے تمام کے تمام اعتبار سے اہل حدیث منہج سے وابستہ 40 افراد کا قافلہ آج آپ کے اس پنڈال میں سخی سرور سے بیٹھا ہوا ہے۔ یہ ساری کی ساری آپ احباب کی دعاؤں کی برکتوں سے اور جناب محسن اہل حدیث ڈاکٹر حافظ عبدالکریم حافظہ اللہ کی شبانہ روز کارشوں کے نتیجہ میں ہی ممکن ہو سکا ہے، اور اس پر یقیناً ہم صرف اللہ کا شکر ادا کر سکتے ہیں، اور شکر کے الفاظ نہیں میرے پاس، بس اتنا کہہ سکتا ہوں کہ تیری حمد کا نہیں مجھ سے ممکن احساء، گننا ممکن نہیں، تیری حمد کا مجھ سے نہیں ممکن احساء۔ جتنے محو پرواز میں پرندے، جتنے پھول ہیں، جتنے پیروں پہ پتے، جتنے الفاظ ہیں، آفاق میں کلمے جتنے، بنے ذہنون حقیقت کے فسانے جتنے، در تقویم الہی میں زمانے جتنے ہیں، نہا پشت پردہ مشگاہ میں اشارے جتنے، جگر سنگ میں بیتاب شرارے جتنے، لطف اسلاف پہ ارحام میں بیزے جتنے، اور سینوں میں احساس کے ذخیرے جتنے، اے اللہ ہم تیری اتنی بھی اگر حمد بیان کریں تو بھی تیری حمد کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ دعوت خطاب